الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ اس پروگرام میں قرآن حکیم کی ہم ان آیات مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوا ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ قرآن حکیم میں 92 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے اکثر و بیشتر آیات وہ ہیں کہ جو مدنی صورتوں میں نازل ہوئی ہیں۔ الحمدللہ آج جس صورت مبارکہ کا جن آیات مبارکہ کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 ہیں۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی بچا ہے سود میں سے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، سود کو نہیں چھوڑا، تو پھر خبردار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے جنگ کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، باز آ جاؤ سود سے، تو تمہارے لیے تمہارے رأس المال ہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو کسی پر اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ناظرین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کی حرمت کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ یہاں جو انداز اختیار کیا گیا وہ بہت زیادہ خبردار کر دینے والا ہے۔ وجہ بالکل واضح ہے کہ جب تک اللہ کا تقوی نہ ہو، خدا خوفی نہ ہو، جواب دہی کا احساس نہ ہو، دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر نہ ہو، انسان اس نافرمانی کے کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لہذا یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی تھی کہ جہاں کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات دیے جاتے ہیں، یہ کرو یا یہ نہ کرو، وہاں تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ لہذا یہاں پر بھی دیکھیے انداز یہی ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی باقی بچا ہے سود میں سے۔ سود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ وہ گناہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ عقائد کے اعتبار سے جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والی ہے وہ ہے عقائد میں شرک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ذات و صفات اور اس کے حقوق میں اگر شرک کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے ان کو بخش دے گا جن کو چاہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی طرح معاملات میں، خاص طور پر معاشی معاملات میں جس گناہ پر، جس نافرمانی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ اور غضب سب سے زیادہ بھڑکتا ہے وہ سود ہے۔ لہذا یہاں دیکھیں الفاظ ہیں، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی باقی بچا ہے سود میں سے، ان کنتم مومنین۔ ایک اور توجہ طلب بات یہی ہے کہ اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، چھوڑ دو جو کچھ بھی سود میں سے باقی بچا ہے اگر تم مومن ہو۔ گویا اگر مومن ہو تو پھر یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ سود چھوڑ دو، اور اگر سود نہیں چھوڑ رہے، سودی لین دین کر رہے ہو، سود پر کاروبار کر رہے ہو، سود پر پورے معاشی نظام چلا رہے ہو، سود پر پورا ملکی نظام چلا رہے ہو، سود پر پورا عالمی نظام چلا رہے ہو، تو جان لو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم باز نہیں آئے سودی لین دین سے، اپنی معیشت سے سود کو نہیں چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو کان کھول کر سن لو، اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف اللہ اس کے رسول کا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اعلان جنگ سے، خاص طور پر جتنی شدت کے ساتھ یہاں بیان ہوا ہے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ یا جنگ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر سیدھی سیدھی بات یوں کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس گناہ کو سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں،
اور جس معاشرے میں جس سوسائٹی میں سود ہو وہاں پر سب سے زیادہ بے برکتی پیدا ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لعنت آئے گی۔ اور یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ بحرب من اللہ و رسولہ کے جتنے شدید الفاظ پورے قرآن حکیم میں کہیں پر بھی نہیں ملیں گے سوائے سود کی مذمت کے۔ لہذا بحرب من اللہ و رسولہ کے معنی یہ ہوئے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، سودی لین دین جاری رکھو گے، تو کان کھول کر سن لو کہ تو پھر تمہارے خلاف اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اس وقت پوری کی پوری دنیا میں جو معاشی نظام ہے، خاص طور پر جو یہودیوں کا دیا ہوا جیو ورلڈ آرڈر ہے، جس کو نیو ورلڈ آرڈر کہا جا رہا ہے، اس کی بنیاد سود پر ہے۔ اور اس سودی لین دین کی وجہ سے ورلڈ بینک، IMF اور دنیا کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے، اس میں سودی کاروبار ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کی اکانومی کو یہودیوں نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اور اس اعتبار سے جو ظلم و ستم معاشرے میں، سوسائٹی میں چند لوگوں کے ہاتھ میں دولت کا ارتکاز ہو رہا ہے، ایکیومولیشن آف ویلتھ جو ہے وہ چند لوگوں، چند خاندان کے ہاتھ میں ہے۔ پوری دنیا کی اکانومی چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی بنیاد پر جو استحصال ہو رہا ہے لوگوں کا، انسانیت کا، یوں کہہ لیے کہ جس طرح خون چوسا جا رہا ہے پوری کی پوری انسانیت کا، اس پورا کا پورا نظام یہودیوں کا بنایا ہوا بینکنگ سسٹم یہودیوں کا ہے۔ اس کے برعکس اسلام کا جو عادلانہ معاشی نظام ہے، اس میں انفاق کا تصور دیا گیا ہے، صدقہ خیرات کا تصور دیا گیا ہے، زکوٰۃ کا تصور دیا گیا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان پاکیزہ اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے آخر میں ایک اور بڑی اہم بات بیان کی گئی ہے کہ اگر تم سودی لین دین نہیں چھوڑنے، اس کو ترک نہیں کرو گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، ترک کر دو اس نافرمانی کو، اپنے گھر سے، اپنے معاشرے سے، اپنے کاروبار سے، اپنے ملک سے اس سودی نظام کو ختم کرو گے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو عدل کی بات یہی ہے کہ تمہارے لیے تمہارے راس المال ہیں۔ کسی نے کسی کو اگر قرض دیا ہے، سود پر قرض دیا ہے، تو سود نہیں لیا جائے گا، لیکن اس کا جو اصل مال ہے، جو اس کا سرمایہ ہے، وہ ویسے ہی محفوظ رہے گا۔ سرمایہ اس کو بہرحال واپس ملنا چاہیے۔ لا تظلمون، تم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یہ ہے اصول جو یہاں پر بیان ہوا ہے۔ ناظرین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کے اندر جب تک خدا خوفی نہ ہو، اللہ کا تقوی نہ ہو، اس وقت تک انسان اس دنیا کی لذتوں کو ترک نہیں کر سکتا۔ لہذا اس دنیا کی لذتوں کو ترک کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز درکار ہے وہ اللہ کا تقوی ہے۔ 67 مرتبہ قرآن حکیم میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وجہ بالکل واضح ہے، جیسے میں نے عرض کیا، جب تک خدا خوفی نہ ہو، آخرت میں جواب دہی کا احساس نہ ہو، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہ ہو، انسان دنیا کی لذتوں کو ترک نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر دنیا کی ہر نعمت اس کے سامنے مچھر کے پر سے بھی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس آیت کے حوالے سے اپنے معاشی معاملات کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اگر ہم سچی توبہ کر لیں اور واقعہ یہ ہے کہ اس سودی نظام کو خاص طور پر ختم کر لیں، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو اب آج کی آخری بات یہی ہے کہ یہ عذاب کے کوڑے مزید سخت سے سختر ہو رہے ہیں۔ پہلے پاکستان کی اکانومی کی اگر بات کر لی جائے تو ہم پہلے ہی معاشی طور پر انتہائی کمزور ہیں۔ ہم ورلڈ بینک، IMF سے قرض لیتے ہیں سود پر، اور یقین کیجئے ان 1.5-2 سالوں میں جو کچھ بھی ہماری حکومتیں کرتی رہی ہیں، ہم سود دینے کے لیے قرض لے رہے ہیں۔ یہ ہے دلچسپ بات کہ سود جو اضافی پیسہ ہم دے رہے ہوتے ہیں اس کے لیے قرض لیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری معیشت کا حال ہے، انتہائی کمزور معیشت کے ساتھ ہم سروائیو کر رہے ہیں۔ جب تک ہم توبہ نہ کریں، اس معاشی نظام کو ختم نہ کریں، اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اعلان جنگ، اعلان بغاوت کو ختم نہ کریں، اس وقت تک اس ملک کو مثالی ریاست، مثالی اسلامی ریاست نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس ملک مملکت خداداد پاکستان کو خاص طور پر اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی جڑ اور بنیاد سود کا خاتمہ۔ الحمدللہ ہمارے آئین میں، آئین پاکستان میں باقاعدہ یہ دفعات موجود ہیں، شقیں موجود ہیں کہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ جلد از جلد سودی نظام کو ختم کرے۔ یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ سودی نظام ختم کرے، اور یہاں کے شہریوں کو سود کے بغیر معاشی نظام جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری ریاست کی ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر صدقات و خیرات کا نظام ہو، اللہ کرے کہ زکوٰۃ کا نظام اپنی اصل برکتوں کے ساتھ جو ہے وہ نافذ ہو سکے، بیت المال باقاعدہ ہو جہاں سے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی جو ہے وہ سرپرستی کی جا رہی ہو۔
اسی طرح سافٹ لون دیے جا رہے ہیں بغیر سود کے، تاکہ ہمارے معاشی نظام کو بہتر سے بہتر کیا جائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 کا تذکرہ کیا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی سود میں سے باقی بچائے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا رمضان کا مہینہ۔ رمضان کے مہینے میں سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ یہ ہے کہ جہاں ہم عبادات کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، وہاں اپنے معاشی معاملات میں سود سے اپنے آپ کو بچائیں، سود کی ہر شکل سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خاص طور پر اگر ہم نے بینک میں PLS اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے تو اس کو فوری طور پر ختم کریں۔ پہلی بات تو بینک سے ڈیلنگ ہی ختم کر دیں، لیکن اگر مجبوری ہے، سیلری اکاؤنٹ ہے یا اور دیگر مسائل ہیں، تو صرف اور صرف PLS کے بجائے کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ تو وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو اس میں سے جو باقی بچا ہے سود میں سے، اگر تم مومن ہو، سچے مومن ہو، تو بہرحال اللہ کا تقوی اختیار کر کے سودی نظام کو، سود کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اتنی دینی غیرت عطا فرمائے، اتنی حیا عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین عطا فرمائے، معاشی اعتبار سے، اس اعتبار سے کرج عطا فرمائے کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔